أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. مراب مر گیا دو جائے شادمانی نیس. مراب مر گیا دو جائے شادمانی نیس. کہ زندگانی مانیز جاویدانی نیس. تمنى الرجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوهدي. اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. دبیڑائی پر ڈوبی دو چرب رضاشی. دبیڑائی پر ڈوبی دو چرب رضاشی. اہد زولنو بالتسکار. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، انسانی زندگی ایک وقت تک کے لیے ہمیشہ رہنے والی ہو بس ایک اللہ کی ذات ہے. انسان اور انسان سے متعلق سب چیزیں فانی ہیں. ما عندکم ینفد. جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ نہیں رہے گا. ہم خود نہیں رہے گے تو چیزیں کیا رہے گی. وما عند اللہ باق. اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا.
نیک اعمال، نیک کلمات، اجر و ثواب، اتباع شرع، یہ سب اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. یہ سب چیزیں ہمیشہ کے لیے رہے گی. لیکن دنیا اور دنیا کی چیزیں، قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے دنیا کا ساز و سامان چند روزہ ہے. قل آپ فرمائے پیغمبر متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان چند روزہ ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے ساز و سامان کی محبت اور نشے سے بچ کے رہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی کی اور دنیا اختیار کی، عذاب جہنم اس کے لیے تیار ہے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو شخص ایمان لایا اور رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر کے رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات و شہوات سے روک کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے. یہی وہ مسائل ہیں جو 1,24,000 انبیاء نے ایمان کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. دنیا چھوڑنے کی چیز نہیں، لیکن دنیا مقصد بنانا نہیں. حال دنیا رب پرسی دم از یک فرزانہ، میں نے دنیا کا حال ایک عقلمند سے پوچھا، گفت ای خوابیس یا بادیس یا افسانہ. اس نے کہا یہ خواب سمجھ لو، یا چلنے والی ہوا، یا گیا گزرا قصہ، اور دنیا کی کوئی حقیقت نہیں سوائے اس کے جو آپ نے اللہ کی رضا ڈھونڈی، آخرت کی تیاری فرمائی اور ایمان کو نشو و نما پہنچایا. ایمان کی سرسبزی اور شادابی نیک اعمال کے ذریعے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، جو ایمان لائے اور عمل کیے ایمان کے مطابق، ان کے سکون اور رہائش کے لیے بہترین جنت ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو ایمان کے اعمال سے ہٹ کے رہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک شخص اچھے اعمال کرے اور دوسرا اچھے اعمال کے راستے سے نہ گزرے اور دونوں ایک جگہ چلے جائے، اور دونوں کے ساتھ حساب نہ ہو، یا دونوں کے ساتھ آسانی ہو یا دونوں کے ساتھ سختی ہو. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں میں فرق بیان فرمایا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے ساتھ حساب بھی آسان سا ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ حساب کے بعد اپنے اہل و عیال کی طرف خوش خوش چلا جائے گا. یہ کامیاب آدمی ہے، اور اس نے دنیا میں اپنے ایمان و اعمال کو بچایا تھا.
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ سے اور پیچھے کی طرف سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ اور موت پکارے گا اور جہنم میں جلے گا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے اہل و عیال میں حد سے زیادہ اتراتا تھا اور خوشیاں مناتا تھا۔ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور یہاں تک کہنے لگا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں، یعنی آخرت کا منکر ہو گیا تھا۔ آخرت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے۔ ہمارے سامنے پودے بڑھتے ہیں اور پھر گر کر ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے انسان پیدا ہوتے ہیں اور مر کر چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایک شخص اپنی زندگی میں نفس و شیطان کا اتباع کرتا ہے اور دوسرا شخص نفس و شیطان کا پورا مقابلہ کرتا ہے اور حق تعالی کی رضا اور خوشنودی کی طلب صادق رکھتا ہے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نتیجے میں اور انجام میں دونوں برابر ہو؟ ایک شخص جب دنیا کے کسی بادشاہ کے لیے محبت رکھتا ہو اور اس کے آگے پیچھے ہوتا ہو، لازماً وہ اس کی طرف احسان کی نظر رکھے گا، جبکہ یہ بادشاہ اس کے غیب نہیں جانتا، اس کے باطن کو نہیں جانتا، صرف اس کی نیکیاں اور اس کے بارے میں اچھی رائے دیکھ کر اس کے انعام و اکرام کے لیے تیار رہتا ہے۔ شیخ سعدی نے کہا ہے، پھر دیکھو وہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے اور جو نیکیوں سے خوش ہوتا ہے اور جو زندگی کے بہترین اعمال کو تمہاری نجات کا سبب بناتا ہے، اس اللہ کے ہاں دنیا کے بہترین اعمال کا یقیناً بہترین انجام اور بہت عمدہ نتیجہ ہے۔ اس میں چند قسم کے ابتلاءات ہیں اور آزمائشیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے بڑا ابتلاء اور آزمائش یہ ہے کہ زندگی بھر ایمان اور اعمال میں ترقی کرنی ہے، تنزل اختیار نہیں کرنا ہے۔ اعمال کی خوش بہاری میں، شریعت کی روشنی میں ترقی ضروری ہے۔ فزادتہم ایمانا، ایمان کی ترقی بہت ضروری ہے۔ اور اعمال یا ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دن ہو اور اگلے دن اس کی ضرورت نہ ہو۔ ضرورت میں کمی دو وجہ سے آ سکتی تھی، یا تو عقل نہ ہو تو مجنون کو معاف کر دیا، اور یا بلوغ نہ ہو، صلاحیت کی عمر تک نہ پہنچا ہو تو سبھی کو بھی معاف کر دیا، نابالغ بچے کو بھی معاف کر دیا۔ ان کے اعمال جب تک بلوغ تک نہ پہنچے فرض نہیں ہے، اور بلوغ لڑکی کے لیے کم از کم 9 سال ہے اور لڑکے کے لیے کم از کم 12 سال ہے۔ 9 سال کی لڑکی اور 12 سال کا لڑکا جب صحت مند اور توانا ہو اور جسم اور صحت کو کوئی عارضہ نہ ہو، وہ نماز اور روزے کی پابندی کریں گے۔ جب کبھی
نماز یا روزوں کی قضا کا وقت آئے گا کہ مجھ سے شاید کچھ اعمال چھوٹے ہیں، تو حساب لگے گا لڑکی کا 9 سال سے اور لڑکے کا 12 سال سے، کہ آپ کے اوپر 9 سال کی عمر سے 5 نمازیں فرض تھی، رمضان شریف کے پورے روزے فرض تھے، اور ایک لڑکے کو کہا جائے گا کہ آپ پر 12 سال کی عمر میں 5 نمازیں ماہ وتر کے فرض ہو چکی تھی، اور رمضان شریف کے پورے روزے فرض تھے، اور آپ نے ان نمازوں کا اور روزوں کا خیال نہیں رکھا ہے، لہذا اب ایک نماز کا یا ایک روزے کا اتنا فدیہ دے جتنا ایک فطرانہ دیا جاتا ہے، ایک روزے کا بھی اتنا ہے اور ایک نماز کا بھی اتنا ہے، اور 5 نمازیں فرض ہے اور 6ٹھی وتر ہے، وہ بھی فرضوں کے برابر ہے، تو یومیہ 6 نمازوں کا فطرانہ دیا جائے ہر دن کے بدلے میں۔ اسی طرح یہ لوگ جو مر جاتے ہیں ان کے لیے دانے پڑواتے ہیں اور آیت کریمہ، ٹھیک ہے، نیک اعمال کا انکار تو نہیں ہے، لیکن یہ نفل ہے۔ اگر رشتہ دار و اعزاء یہ معلوم کر لے کہ ہمارے مرحوم بھائی اور عزیز کے ذمہ کتنے روزے اور کتنی نمازیں، اور آپس میں مل کر اس کے لیے انتظام کرے فدیہ دینے کا، تو یہ یقیناً افضل و بہترین عمل و احسان ہے، بہت بڑا۔ اسی طرح مجلس دعا اور مجلس ذکر اور مجلس قرآن خوانی میں اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ ایک واعظ اور نصیحت ہو جائے اسی موضوع پر، کسی سمجھدار اور لائق عالم سے کرایا جائے جو موقع محل دیکھ کے کلام کرے، تو نفس دعا اور نفس ذکر و تلاوت سے وہ مجلس افضل ہے جس میں واعظ اور نصیحت کا اہتمام ہو۔ کہا بھی جا سکتا ہے کہ یہ مجلس واعظ، ذکر، تلاوت، دعا جو تقریر اور نصیحتیں کی گئی ہے، یہ اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو نصیب ہو، اس کو مل جائے۔ اگر خدا نخواستہ لڑکی 9 سال کی ہے لیکن کمزور ہے، بیمار ہے، مریل قسم کی ہے، یا لڑکا 12 سال کا ہے لیکن بہت ہی ننھا مننا ہے اور ہوش حواس میں، صحت میں ناتوان ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں پھر بلوغ کی عمر 15 سال ہے۔ 15 سال کا جب لڑکا یا لڑکی ہو گئے تو اب حتمی جزمی طور پر جملہ شرائع ان کے اوپر لاگو ہو جائے، جملہ شرائع۔ اللہ، اور ہر مسلم عاقل بالغ شرعاً پابند ہے کہ روح دینے سے پہلے اللہ کے حضور اپنا معاملہ درست کر دے۔ وہاں تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے اپنے پھوپھی حضرت صفیہ کو کہا، یا صفیہ عامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت فإنی لا املک لک عند اللہ شیئا۔ اے صفیہ، پیغمبر کی پھوپھی، جو لینا ہو یہی لے لے، قیامت کے دن مجھے آوازیں نہ دینا، میں وہاں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اوہو، وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سَلِينِي مَا شِئْتِ، جو مانگنا ہو مانگو اے میری پیاری بیٹی، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكِ عِندَ اللَّهِ شَيْئًا۔ نمبر سے ایک عزیز اور قریب کو خطاب کیا آپ نے کہ جو لینا ہو یہی لے لو، وہاں مجھے آوازیں نہ لگانا، میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔
اور حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کی گردن پر اونٹ پڑا ہوگا اور چیخے گا یا محمد یا محمد. اور ایک شخص آئے گا اور اس کی گردن پر بکرا پڑا ہوا ہوگا. اور ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر سونا اور چاندی لدا ہوا ہوگا. اور ایک شخص آئے گا اور اس کی گردن پر 7ویں زمین تک زمین پڑی ہوگی. اس نے پلاٹ چوری کیا تھا، ایسے کاغذات آگے پیچھے کر لیے، تعلقات تھے اس کے، اس کی سورس چلتی تھی. یہاں تو چل گئے، کیڈیا اور کے ایم سی نے آپ کا ساتھ دے دیا. ایک کیڈیا اور کے ایم سی ایسا ہے جس کے سامنے اس کیڈیا اور کے ایم سی کے افسران بھی ہتکڑیاں بندے ہوں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. ان جرائم پیشوں کو آپ دیکھیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گند کے ہوں گے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پر آگ پھر رہی ہوگی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، یہ بدلہ دے گا اللہ ہر انسان کو جو اس نے کیا ہے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اللہ معاف فرما، خدایا عزت محفوظ فرما. آپ فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا اونٹ چور، ایک بکرا چور، سونا اور چاندی چور، پلاٹ اور زمینیں چور. نعرہ لگائے گا یا محمد اغثنی، یا رسول اللہ کانفرنس، یا لبیک یا رسول اللہ. دیواروں پہ لکھا ہے. یہ قیامت کے دن ان کا پتہ چلے گا یہ عقیدے اور سنت کے چور ہیں. عقیدے اور سنت کے چور یا رسول اللہ کانفرنس والے. لبیک یا رسول اللہ انہی کو کہا ہے تم پر 7 زمینیں، سونا اور چاندی، بکرے اور اونٹ سب لدائے جائیں گے، کیونکہ سنت اور عقیدے کی چوری ان تمام چوریوں سے بڑھ کر. کسی چور کے لیے آپ نے نہیں کہ اس پہ لعنت ہو، لیکن بدعتی کے لیے کہا ہے اس پر حرم میں بھی لعنت ہو اور باہر بھی لعنت ہو. کسی گناہ کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا قتل ہے، لیکن بدعتی کے لیے کہا ہے کہ وہ اتنا جرم کرتا ہے جیسے مجھے قتل کرنے کے در پہ، کیونکہ نبی کی سنت مٹا رہا ہے. بہت سال ہو گئے، یہاں ایک ڈپٹی کمشنر تھا، ہمارے ایسٹ میں بیٹھتا تھا. مجھے کہا میٹنگ میں نہیں آتے ہو. میں نے کہا فائدہ نہیں ہے، کہا فائدہ اور نقصان بعد میں دیکھا جائے گا، آ جاؤ. میں چلا گیا تو یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قبر پرست اور روافظ ایک ہی چیز ہے. ہری پگڑی اور یہ کالے ایک ہی لمحے میں پیدا ہوئے ہیں. ان کا جہنم بھی مشترک ہوگا. تو وہاں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جی آج کل چور چوریاں کر رہے ہیں اور دکانیں لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ کے ان سے چیزیں لے رہے ہیں، آپ ہمارا تعاون کریں. میں نے کہا صاحب ہم بالکل تعاون کے لیے. مجھے کہا، میں نے کہا میں نہیں کروں گا تعاون، بالکل نہیں کروں گا. آپ چوروں کے سردار ہیں. سب لوگ دیکھنے لگے. کیوں؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، کپڑے کا چور چور ہے، سونے کا چور چور ہے، پیسوں کا چور چور ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا چور چور ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہے. میں نے کہا ان سے پوچھو یہ میلاد کس دلیل سے منا رہا ہے؟ ابھی ربیع الاول شروع ہو رہا. کھڑے ہو گئے جی میلادی ابو لہبی جی ہمارا انسلٹ ہو گیا، ہم جا رہے ہیں. ڈی سی نے ان کو منایا، چلے گئے. مجھے کہتے ہیں خوش ہو گئے. میں نے کہا آپ کو مبارک ہو، پہلی مرتبہ میٹنگ کامیاب ہو گئی. آپ کو چوروں کا پتہ چل گیا، کیوں ڈر رہے ہو؟
ڈپٹی کمشنر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہنستا ہے، مجھے کہتا ہے آپ کو بلانا بہت مشکل کا ہے۔ میں نے کہا اس لیے تھا کہ آئندہ احتیاط کرے۔ یا مکن با پیل بانا دوستی، یا بنا کن خانہ بر اندازی پیل۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یا تو ہاتھی والوں سے دوستی نہ کرنا، یا پھر ان کے لیے اس جیسے دروازے بھی لگا لینا۔ میں نے کہا احتجاج کی کیا ضرورت اٹھنے کی، پہلے یہ سمجھائے کہ یہ سنت کے چور ہے یا نہیں، چونکہ ہے اس لیے اٹھ کے چلے گئے نا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ کہتے نہیں ہم تو سنتوں پر جان دیتے، سنت ہماری زندگی ہے، ہماری روح ہے، ہماری نجات ہے، آپ غلط کہتے ہیں۔ لیکن وہ اٹھے اور چلے گئے اور اجلاس کا بائیکاٹ کر لیا، یہ مہر ہے میرے دعوے پر کہ یہ سنتوں کے چور ہے، اس لیے تو تکلیف ان کو پہنچی۔ وہ ایک آدمی نے کسی کی گائے کا بچڑا چوری کیا تھا، بچڑا کہتے نا گائے کے بچے کو بچڑا کہتے، چوری کر کے کہیں لے کے چھپایا تھا۔ ویسے ہی دو چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اس نے دور سے دیکھا، کہا کیا بچڑا بچڑا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی بچڑے کا چور ہے، یہی بچڑا چور ہے۔ سنت پورا موجودہ دنیا اور ایسی 10 اور ہو جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اس سے زیادہ قیمت دی ہے۔ سنت کوئی دور کے اعمال ہے، وہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پیو سنت ہے، دائیں ہاتھ سے تسبیح گھماؤ سنت ہے، بغیر عذر کے بائیں ہاتھ نہ لگاؤ، ہمیشہ سر ڈکو سنت ہے، کھانا کھاتے وقت بھی سر ڈکا ہوا ہو، طہارت خانے جاتے ہوئے بھی سر ڈکا ہوا ہو، بہتر ہے کوئی اور ٹوپی جو عبادت والی اس کے علاوہ سر پہ رکھ کے اندر چلے۔ ننگے پیر چلنا اور ننگے سر چلنا خلاف سنت ہے۔ فتاوی شام معارف السنن برے پڑے۔ اللہ، دائیں ہاتھ خیر کے کاموں میں آگے کرنا سنت طریقہ ہے، دائیں ہاتھ میں انشاءاللہ اعمال نامہ ملے گا۔ وہاں جو کچھ ملنے والا ہے اس کی تیاری یہاں سے ہے۔ کڑی ودی وی راوڑی اور تالب رایا بلکڑی، دیا وہیں سے لانا ہوگا، ادھر سے جلا کے آؤ گے۔ اس خوشی کڑا تر قیامت ہو قرار پروت یا سلامتا۔ اب قیامت تک آرام سے رہو، تسلی و خوشی بناؤ، نم کنو مدل عروس، دیا یہیں سے جلانا ہے۔ اور دیے میں جو تیل جلتا ہے وہ ضروری ہے کہ صاف ستھرا ہو، توحید و سنت کا ہو۔ اور دیا تو ہر انسان کو دیا گیا ہے، اب جس نے اس میں شرک اور بدعت ڈالا تو وہ بجھ جائے گا، وہ چل نہیں سکتا ہے، اور جس نے اس میں سنت اور توحید کا تیل ڈالا وہ جیسے جیسے وقت قریب ہوگا اور آخرت آئے گی وہ چمک جائے گا، اس کی روشنی بڑھ جائے گی، وہ اصل وہی کے استعمال کے لائق چیز ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ یہ تیل خود بڑا اٹھے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ کی چنگاری قریب نہ ہی ہو۔ ایک تو یہ مومن ہے، دوسرا اس نے ایمان کے مطابق توحید و سنت کا تیل دیے میں ڈالا ہے۔ نور علی نور، نور در نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اس نور کی توفیق دیتا ہے جس کو چاہے۔ ایسے بھی دنیا میں ہوں گے جب توحید و سنت کا نام لے بھاگنا شروع کر دے، ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی، ان کا دیا یہیں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اس دیے میں سوائے قبروں کے، غیر اللہ کے شرک اور پوجے کے اور کوئی گند بلا آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ توفیق دیتا ہے
اس نور کی جس کو وہ چاہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید و سنت کا سبق سمجھایا ہے اور اسے ہم نے زندگی کا ایک محور بنایا ہے اور وہ ہمارا پہچان ہے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم و احسان ہے. اب تک گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ایمان و اعمال کو آلودگی سے بچانا ہے. شرک سے ایمان کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور بدعت سے اور فسق و فجور سے سنت اعمال کو نقصان پہنچتا ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. توحید اور سنت کے درمیان میں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہم پر ایمان کے بعد دو قسم کی عبادات فرض ہے. ایک بدنی جیسے نماز اور روزہ، اور ایک مالی جیسے زکوٰۃ صدقہ و خیرات، اور ایک عبادت ایسی ہے جو مجموعہ ہے اور وہ ہے حج. جسم بھی خرچ ہوتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، وہ مجموعہ ہے، مرکب ہے مالی اور بدنی عبادات کا. اس لیے حج بہت بڑی عبادت ہے، اس میں جان و مال دونوں صرف ہوتے ہیں. یہ مال جو صرف ہوتا ہے، یہ مال صرف ہونے کا لائق ہونا ضروری ہے، حلال طیب ہونا ضروری ہے. اور ایک حدیث آئی تہذیب ابن عساکر میں اور خطیب نے تاریخ میں کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح روایت ہے، محدثین نے تسلیم کیا ہے. من جمع مالا او کسب مالا، جس نے مال جمع کیا یا کمایا من حرام ناجائز طریقوں سے، ثم انفق علی قرابته او انفق فی سبیل اللہ، رشتہ داروں کو دے دیا یا جہاد وغیرہ پر خرچ کیا، جمع کلہ معہ وقذف فی النار، وہ رشتہ دار اور جہاد سارا اکٹھا کر کے اس کے ساتھ ملا کر جہنم میں ڈالے. یہ تو پلید تھا، یہ تو گند تھا. معلوم ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ صاف ستھرا مال ہو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، صاف ستھرا مال دیا کرو، پاک صاف مال خرچ ہو. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس غلط مال آیا، ناجائز حرام، تو اسے ہٹانا بھی ضروری ہے. اب ہٹانے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کو جمع کر کے مٹی کا تیل ڈالے اور آگ لگا دے یا سمندر میں نالے میں بہا لے. کیا اس بات کی اجازت ہے کہ ایسے کمزور ناتوان جو حالت اضطرار میں ہو، حالت اضطرار اس حالت کو کہتے ہیں کہ افلاس اور غربت کی وہ انتہا ہے کہ اس کے لیے مردار کھانے کی بھی اجازت ہو سکتی ہے، خنزیر کے گوشت کھانے کی بھی اجازت ہو سکتی ہے، ان کو دے سکتے ہیں. تو کہتے ہیں بغیر نیت ثواب کے ایسے شدید کیفیت میں مبتلا فقراء اور مساکین کو دے، لیکن نیت ثواب نہ کرے، بلکہ نیت کرے گن کو اپنے پلے ہٹانا، گن کو اپنے پاس سے پھینکنا، دور کرنا، دھو لینا، یہ نیت کرے. آپ ثواب کی نیت کیسے کر سکتے حرام پر؟ ولا تیمموا الخبیث، ناپاک مال خرچ کرنے پر ثواب کی نیت نہیں کر سکتے، ناجائز ہے. اور فتاوی شام میں بزازیہ کے حوالے سے ہے ولو نوا بھی قربتن، اگر ثواب کی نیت کر لی کفرا، یہ خرچ کرنے والا کافر ہو جائے گا. فقیر مستحق کو پتہ ہے
کہ یہ حرام ناجائز ہے اور پھر بھی کہتے ہیں بہت جزاک اللہ شکریہ، کفرہ، وہ بھی کافر ہو جائے. شریعت بدلنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. ہر شخص پابند ہے کہ وہ شریعت کے مطابق چلے. اس کے ساتھ یہ بھی ایک ضروری امر ہے کہ جو صحیح اور درست مال ہے وہ بھی صحیح طرح خرچ کرے. اپنے اوپر، اولاد پر، اہل خانہ پر، اڑوس پڑوس پر، دینی مستحقین پر، دین اللہ کے دین پر دیکھ کے. آپ ایسے اداروں کو پیسے دیتے ہیں جو شرک اور بدعت کو پروان چڑھاتے ہیں، آپ بھی بروز حشر شرک اور بدعت کے معاون کھڑے ہوں گے. آپ ایسے اداروں کو تعاون بھیجتے ہیں جو کہتے ہیں ہم انسانیت کے نام پر کام کرتے ہیں بلا امتیاز مذہب. یاد رکھنا، بلا امتیاز مذہب کا قول شریعت اسلامیہ کی توہین ہے. آپ آغا خانی، قادیانی، ہندو، سکھ اور جتنے غلط مذہب ہیں ان کو تو کہے کہ بلا امتیاز مذہب، اپنے مذہب کو کیسے کہہ رہے ہیں؟ ان کے ساتھ برابر کر رہا ہے. آپ کے مذہب نے کہا تھا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ کھلاتی پلاتی نہ چھوڑتی، وہ مر گئی، جہنمی ہو گئی وہ عورت. آپ کے مذہب میں ہے کہ ایک مجرم اور گناہگار عورت نے ایک پیاسے کتے پر رحم کر کے اور اس کے لیے کنویں سے پانی نکالا اور وہ سیراب ہو گیا، فغفر اللہ لہا، اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی، وہ بخشی گئی. آپ کس منہ کہتے بلا امتیاز مذہب؟ تمہیں اسلام سے شرم نہیں آتی؟ یاد رکھنا، فتوے اور فقہ کی روشنی میں اس جملے سے ایمان جا سکتا ہے. اور وہ لوگ ایمان و کفر کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے جو لوگ یہ بورڈ لگاتے بلا امتیاز مذہب. مجھے بتائیں یہ کس مفتی اور فقی سے پوچھ کے بورڈ بنا ہے؟ کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چا کے گرے باں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان. ہمیں بھی آگاہ کر دیں، ہم بھی اس فقی اور مفتی کا منہ دیکھ لیں گے کہ وہ کس خزانے سے نکلا ہے جو لوگوں کو اسلام کی توہین کا درس دیتا ہے. آپ کہیں ہمارے دین اسلام اور مذہب نے ہمیں کہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انسانیت کے درجے میں احسان کرو. یہودیہ کے جنازے کے لیے پیغمبر کھڑے ہو گئے اور صحابہ نے کہا انہا جنازہ تو یہودیہ، یہ تو یہودی عورت کا جنازہ ہے. آپ نے کہا کہ یہودی انسان نہیں ہوتے؟ آپ کو اس پیغمبر کی عظمت سے شرم و حیا کرنا چاہیے. بلا امتیاز مذہب بنے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آتا تھا، خدمت کرتا تھا، پتہ چلا بیمار ہے، آپ یکدم روانہ ہو گئے عیادت کے لیے. صحابہ کو ساتھ کر کے کہا ہمارا خادم ہے، یہاں کے جھاڑو لگاتا تھا، خدمت اقدس میں آگے پیچھے ہوتا تھا. حضرت جب تشریف لے گئے تو اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی. آپ نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لے، میں جنت میں آپ کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہودی تھا پہلے سے. اس نے اپنے والد صاحب کو ایسا دیکھا، اسی ہچکیوں میں والد نے کہا آتے ابو القاسم، حضرت کی بات مان لے، حضرت قیمتی انسان ہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. روح نکل گئی. آپ اتنے خوش ہوئے، باہر نکلے، بار بار اللہ کا شکر کرتے، خدایا تیرا احسان ہے کہ میرے آنے سے وہ جہنم سے بچ گیا. میں کہتا ہوں اس یہودی باپ میں بھی اتنی حیا تھی کہ پیغمبر ہمارے گھر آئے ہیں. وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا، اور میرے گھر جو تیرے قدم چلے اور میرے ہاں شمس و قمر چلے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بلا امتیاز مذہب کی بات کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے. اللہ حدیث میں ہے ایک غزا میں، جہاد میں
ایک کافر عورت مری پڑی دیکھی گئی، آپ شدید ناراض ہو گئے صحابہ پر، اور آپ نے کہا یہ عورتوں کو کب سے مارنا شروع کیا، کس کی اجازت سے مار رہا؟ خبردار کہ آئندہ کوئی غیر مسلم عورت کو کسی نے ہاتھ لگایا، اللہم صلی وسلم علیہ، بہت شدید غضبناک ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کائنات کے پیغمبر ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ آپ کو پتہ چلا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور حیوانات مر رہے ہیں، آپ نے خطبے کے دوران اللہم اسقنا غیثا مغیثا صیبا نافعا، خدایا بارش برسائے، لوگ مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم آ رہے تھے دھوپ تپ رہی تھی اور آسمان میں کوئی قلق نہیں تھا بادل کا، لیکن جب حضرت نے خطبے کے دوران دعا مانگی ہم نے دیکھا کہ بادل جمع ہونے شروع ہو گئے۔ یا رب صلی وسلم علیہ، بادل جمع ہونا شروع ہو گئے، جس سیدھ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے اس کے سیدھ میں بادل آ رہے، ہر طرف سے جمع ہو رہے، حکم آ گیا ہے اللہ تعالی کا، نبی منبر پر اللہ سے بارش مانگ رہا ہے۔ اور جب نماز ختم ہو رہی تھی صحابہ فرماتے ہیں ہماری داڑھیوں سے اور کپڑوں سے پانی کے نہریں بہ رہی تھی، اتنی شدید بارش ہوئی، اگلے جمعے تک بارش ہی بارش۔ اگلے جمعے کو وہی شخص یا کوئی اور کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ انقطعت الاموال وانقطعت السبل وہلک العیال والمال، وہ حضرت گلیاں بند ہو گئی، وہ حضرت آبادی الٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے کہے یہ بارش روک لے۔ اللہم، آپ نے دعا فرمائی اللہم حوالینا لا علینا، اللہم علی الاکام والازراب والجبال، یا رب پہاڑوں پر جنگلوں پر برسا، آبادیوں سے بارش ہٹائیے۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا بادل میں سوراخ ہو گیا، دونوں طرف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور بادل مدینہ سے ہٹ گیا، دشت جنگل پہاڑ جہاں پر اور ضرورت تھی وہاں پر بادل رک گئے، بارش ہو رہی، اور مدینہ منورہ درمیان میں تاج کی طرح چمک رہا ہے، چمک رہا ہے، کل اکلیل تاج کی طرح چمک رہا ہے۔ یا رب صلی وسلم علیہ، ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود تشریف آوری، آہا وہ احسان اور اللہ کا امتنان ہے جس کی شاید نظیر نہ ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بڑا احسان فرمایا مسلمانوں پر جبکہ انہی میں ایک پیغمبر بشری اور انسان کو مبعوث فرمایا۔ اللہ آسمان و زمین پر پیدا فرمائے، کتنا بڑا انسان دنیا میں آیا، کتنی نعمتیں عطا کی، لیکن قسم کھا کر احسان نہیں جتلایا مگر صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اللہ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہدایت اور ثابت قدمی اور آخرت کی نجات اور مغفرت کی تمام تعلیمات مکمل فرمائی ہے۔ اللہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تمہیں بہترین امت اس لیے بنایا کہ اور لوگوں کا بھلا کرو، اور لوگوں کے کام آؤ۔ اللہ آپ سے ایک صحابی نے پوچھا ہم راستے میں پانی کا انتظام کرتے ہیں، ایک آدھ کئی مسلمان آتا ہے باقی یہودی نصرانی مشرک کتا بلّہ، آپ نے فرمایا تمہارا ان سب پر احسان ہے اور تمہیں اجر ملے گا۔ یا رب صلی وسلم علیہ، اے اللہ اپنی شان کے مطابق درود و سلام حضرت پر نازل فرما۔ اللہ
ہائے ہائے ہائے، کیسی کمزور باتیں آج لوگوں سے کہی جا رہی ہیں۔ دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں سے تعلق ضروری ہے، مگر یہ تعلق کئی عقیدے پر اور اعمال دین پر غالب نہ آئے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں سے قدر تعلق اور محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ تعلق اور محبت آخرت میں کام آنا چاہیے۔ اگر دنیا نہ باشد درد مندے، وگر باشد بمہرش پائے بندے۔ غلطی یہی ہو جاتی ہے، اگر نہ ہو تو درد بہت محسوس کرتے ہیں، اور جب دنیا ملے تو محبت اس کی ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ نقصان کی گھڑی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان دیکھے کہ کل کے لیے کیا بھیجائے۔ کل کا دن تو آنے والا ہے، وہ نندے کا سباد ہے، دا ملک نظر غنشاد ہے، وہ تو کہیں دور کی گھڑی نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ سمجھتے قیامت دور ہے اور ہم کہتے ہیں وہ بالکل سر پر آ گئی۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کتاب کی گھڑی بالکل قریب آ چکی ہے اور یہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی تیاری نہ کر سکے۔ خنک کسب ود کے بار نسا، کو سے رحلت زدن دکار نسا۔ شیخ سعدی نے اپنے درد بھرے کلمات میں کہا کہ تباہ ہو جائے گا وہ شخص کہ ابھی لوگ روانہ ہو رہے ہیں اور اس نے تیاری نہیں کی، قافلہ چل پڑا ہے اور اس نے اپنے سامان کا بستر اور بار نہیں باندھا ہے، تکلیف اٹھا لے گا بہت۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ایمان کی حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اعمال کے ساتھ اعمال کے گنگرج اور ان کی ترقیات کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ وراثت اور مسئلہ وصیت کہ وارث کیسے کیسے اور کون کون بنتے ہیں، اور وصیت کس چیز کی کرنی ہے، اور وصیت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر وهو الكبير المتعال ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة طلحة في الجنة زبير في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لکھا ہے کہ والد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سجدے میں دعا مانگنا درست ہے؟ فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی السجدات میں لکھا ہے کہ یہ جو عوام نمازوں کے بعد سجدے کرتے اور دعا مانگتے یہ منع ہے، بدعات ہے، اس سے باز آ جائے. بچے کی پیدائش پر چوارے پر شہد لگا کر بچے کو دکھاتے ہیں، چکھاتے. کیا گٹھی دینے کا یہی تھا؟ ٹھیک ہے، چوارا کھجور منہ میں لعاب کے ساتھ تھوڑا نرم کر کے اور وہ میٹھا لعاب پر اس شخص کا جس کے اعمال نیکیاں اچھی ہو تاکہ بچے میں نیک خصلتیں آئے. گٹھی کا یہی طریقہ ہے. ایک رافضی نے سوال پوچھا ہے کہ خلفاء راشدین سوائے علی کے ختنے کے بارے میں کہ تینوں خلفاء کا ختنہ نہیں ہوا ہے. جواب طلب یہ ہے کہ اگر ان کا ختنہ ہوا ہے تو کن کتابوں میں لکھا ہے؟ بخاری شریف بد الوحی کے اخیر میں ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عام رواج تھا، کوئی ایک فرد بھی بغیر ختنے کا نہیں تھا. اس لیے رافضی لعنتی ہے جو جھوٹ بول رہا ہے. بخاری کی ابتدائی 8ویں حدیث ہے، فرض نماز کے بعد فوراً بعد سلام پھیرتے الحمدللہ کہا جائے یا استغفار کو پڑھا جائے. صحیح کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی. شراب کی حرمت جلال پوری میں قرآن کی کسی آیت کے حوالے دینے سے بلکہ ایک مفروضے کا سہارا لیا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے پر مختصر حوالے قرآن حدیث کے ذریعے. شراب تو قطعی حرام اور ناجائز ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پلید ہے، شیطان کا کام ہے، اس سے بچو تب کامیاب ہوں گے. تو پلید جو ہوتا ہے یہ حرام کا انتہا ہوتا ہے. کوئی پلید چیز دنیا میں ایسی نہیں کہ وہ حرام نہ ہو.
اور ہر حرام چیز پلید نہیں ہوتی، اس لیے حرام سے بڑھ کر اسے حکم دیا ہے پلید، رجس، گند، پیشاب پاخانہ۔ اب جو چیز پلید ہے وہ حرام ضرور ہوگی، جیسے پیشاب پاخانہ، گوبر، لید، یہ پلید ہے تو حرام بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حرام چیز پلید ہو۔ جیسے 100 روپے کا نوٹ آپ نے کہیں سے چھین لیا، کسی کی جیب سے نکالا، وہ حرام تو ہے، لیکن جس ہاتھ میں پکڑا ہے، جس کپڑے کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ پلید نہیں ہو رہا۔ تو معلوم ہوا ہے کہ شراب کو جو نجس اور پلید کہا ہے، یہ حرام کا انتہا ہے۔ اگر مولانا سعید جلال پوری نے اس طرح جواب دیا جو آپ نے لکھا ہے تو یہ ان کی کمزوری یا لا علمی ہے، کسی وقت ان کو عرض کر دوں گا انشاءاللہ، اور وہ اچھا جواب دے دیں گے۔ تبلیغی بزرگ طارق جمیل سے میں نے خود سنا ہے کہ اس وقت دنیا میں تبلیغ سے اچھا کا کوئی کام نہیں، اور ابھی جہاد کا وقت نہیں ہے۔ جس طرح نماز بغیر وقت کے نہیں ہوتی، اس طرح جہاد کا بھی اپنے مخصوص وقت ہے۔ بہرحال طارق جمیل تبلیغی بزرگ تو نہیں ہے، البتہ تبلیغ کے ذریعے اپنے ایڈورٹائزر ہے، ہائی سوال۔ اس لیے طارق جمیل کے شر فساد سے بچنا بھی ضروری ہے۔ وہ بھی اچھے لوگوں کا ذاکر نائک ہے۔ وہ ایک ذاکر نائک تو ٹیلی ویژن VCR کا ہے نا، ایک یہ اچھے لوگوں کا ذاکر، بھائی وہی چیز ہے، رنگ دوسرا ہے۔ مصنوعی دانت پر وضو کے وقت کھلی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، وضو اور غسل دونوں صحیح ہے۔ وہ دانت اپنے دانت کے حکم میں ہو جائے گا۔ اب فقہا لکھتے ہیں اگر دانت کو سونے کا پتہ چڑھایا یا چاندی کا، تب بھی وہ دانت کے حکم میں کوئی حرج نہیں۔ ایک قادیانی عورت میری پڑوسن خاتون سے قرآن پاک پڑھنے چاہتی ہے، کیا اسے پڑھایا جائے؟ بالکل پڑھایا جائے، اور ساتھ ساتھ ضروری مقامات پر تنبیہ بھی کی جائے کہ اس سے پتہ چلا کہ مرزا صاحب جھوٹا ہے، اس سے پتہ چلا کہ قادیانی جماعت کافر ہے۔ قرآن پڑھانے والی صحیح مسلمان غیرتی عورت ہو، قرآن پڑھانے والی قادیانی عورت کی طرح خالی ککڑی نہ ہو کہ وہ ککڑی ہے، بس ککڑی ہے، صحیح معنوں میں ایمان والی عورت ہو، بے شک پڑھائے اسے، اس پر واضح کرے کہ موجودہ قرآن کی روشنی میں غلام احمد قادیانی اور اس کی پوری جماعت خالص کافر اور جھوٹے ہیں۔ اگر ایسا دل و دماغ نہیں ہے تو پھر اس عورت میں اور اس قادیانی عورت میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، پھر یہ خود ایک شرم کا برتن ہے، دور رہے تو اچھا ہے۔ قادیانی موجودہ کوئی رد و بدل تو نہیں ہوتا، اگر ایسا ہے تو برائے مہربانی فرما کر ترشیح مقام شاندہی فرمائے۔ تحریف وحریف اس طرح کوئی نہیں، معنی تبدیل کیے ہیں، اپنے الفاظ ڈالے۔ کیا زیورات وغیرہ کی زکوٰۃ قمری سال کے حساب سے ادا کرنا ضروری ہے؟ دونوں درست ہے، مقصد سال پورا ہونا ہے۔ جس طرح قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے، اس طرح جھوٹی قسم کا بھی کفارہ ہوتا ہے، توبہ اور استغفار۔ ایک عزیز زکوٰۃ کے مستحق اور قرض دار بھی، میرے پاس زکوٰۃ کی کچھ رقم آئی ہے، میں نے اپنے عزیز کے قرضے میں ادا کر دی، ان کے ہاتھ میں نہیں دی۔ پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ ادا ہوئی یعنی اگر نہیں ہوئی تو میں اتنی رقم اپنے پاس سے اس کو دے دوں، یا پھر اس کو تم نے یہ 420 کیوں کی کہ اس کی طرف سے ہے، اسی کو دینا ضروری تھا نا، تبلیغ کی شخصی ضروری ہے، اس کو مالک بنانا تھا، وہ پھر ادا کر لیتا۔ بظاہر یہی ہے کہ زکوٰۃ آپ کی اس طرح ادا نہیں ہوئی ہے، آپ نے کسی کی قرضے میں ٹسکا دی، آپ اس مقروض کے دیتے کہ یہ آپ لے لے اور آپ جہاں مناسب سمجھے وہاں خرچ کر لیں۔ گڑی کس ہاتھ میں پہننا چاہیے؟ بائیں ہاتھ میں، گڑی انگوٹھی دونوں بائیں ہاتھ میں، یہ اہل سنت کا شعار ہے، اور دائیں ہاتھ میں روافظ پہنتے ہیں، اہل سنت نہیں پہنتے ہیں۔ قرآن مجید کے اختتام پر ہدیہ قبول کرنا صحیح ہے؟ ہاں ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو، کیونکہ تھوڑا منع ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ شمس العلم سرخسی نے مبسوط میں لکھا ہے کہ 40 روپے سے زیادہ ہو تو وہ کثیر ہے، اور 40 سے کم ہو تو وہ قلیل ہے۔ حضرت کا سایہ زمین پر پڑتا تھا، یہ بات صحیح ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اور آپ کا سایہ عام لوگوں سے زیادہ تھا، اور یہ سمجھنا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ جھوٹی روایات ہے۔ انسان کے مرنے کے فوراً بعد یا کچھ عرصے بعد اپنے مردہ رشتہ داروں سے ملاقات ہو جاتی ہے، یہ ٹائم ٹیبل تو پھر وہاں آپ دیکھیں
حدیث شریف میں ہے مردوں کو عزت کے کفن کفنایا کرو، کیونکہ وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ منگیتر سے پردہ لازمی ہے، ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، لڑکا بھی ماموں کا بیٹا ہے، بہرحال جب تک نکاح نہیں ہوا ہے آپس میں مل بیٹھنا حرام ناجائز۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ چارپائی ٹیڑھی کر کے مت سو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صحیح سویا کرو، ٹیڑھی چارپائی پہ سوئے گا ٹیڑھے ہو جاؤ گے۔ مفتی صاحب حضرت علی کی سوانح پر مکمل و مستند کتاب کے بارے میں بتایا۔ سوانح علی غالباً رضوان ندوی نے لکھا ہے، جو مولانا فضل ربی صاحب ناظم آباد والوں سے مل جائے گی، کتب خانوں والوں سے پوچھو۔ اور خلفائے راشدین کتاب جو مولانا عبدالشکور لکھنوی کی ہے اس میں بھی ہے۔ سیرت الرسول میں بھی مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نے حضرت علی کی مختصر سوانح لکھی ہے۔ اور ویسے تو بڑی کتاب اس پر مسند علی ہے 5 جلدوں میں، فضائل خمسہ ہے 5 جلدوں میں۔ تسہیل بیشت زیور میں لکھا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ اگر عاجزی و خشوع کی نیت سے ایسا کرے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ کہ یہ مسئلہ صحیح لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے۔ فتاوی شام میں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے سر ننگا کرے، یہ غلط کہتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری تو سنت میں ہے، سنت چھوڑنے میں کہاں ہے؟ مسجد میں داڑھی میں سر کے بالوں میں کنگا کرنے میں کیا گناہ ہے؟ بال گرتے ہیں اور مسجد میں قصدن بال گرانا منع ہے۔ ایسی کوئی روایت ہے جن کی قضا نمازیں رہتی ہے اس کی نفل زمین و آسمان کے درمیان معلق رہے گی؟ شاید ایسی روایت ہو۔ فضائل نماز شیخ الحدیث کی دے کے غالباً لکھی ہوگی۔ اگر کسی ایسی چیز پر مائع ناپاکی لگ جائے جو دھونے سے خواب خراب ہو جاتی ہے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے شیشہ ہے اس کو رگڑا جائے، اور جیسے زمین ہے اس کو سکھا دیا جائے، اور جیسے کاغذ ہے تو اس کو پوچھا جائے، اور جیسے گھی اور تیل ہے تو اس میں اتنا وزن کا پانی ڈال کے 3 مرتبہ سکھایا جائے۔ دادا کی بہن کے شوہر سے پردہ ہے یا نہیں ہے؟ دادا کی بہن کے شوہر سے؟ دادا کی بہن تو دادی پھوپھی کے حکم میں ہے، لیکن اس کا شوہر تو پرایا ہے، اس سے تو پردہ کرنا جو نانا کے بھائی سے بھی، تو نانا کا بھائی بھی تو نانا کہلاتا ہے، جب نانا سے پردہ نہیں تو اس سے کیا ہو؟ وضو کے بعد اگر کسی عضو کو نہ دھونے کا شبہ ہو لیکن وہ عضو متعین نہ ہو تو اس صورت میں شک رفع کرنے کے لیے بائیں پاؤں کو دھوئے، کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ اس طرح کسی روایت میں آیا ہے۔ فاطمہ کو غسل ان کے شوہر علی بن ابی طالب اور اسماء بنت امیس نے دیا، کیا بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ یہاں تو یہ مسئلہ نہیں لکھا، یہاں تو لکھا ہے کہ خاوند نے اپنی عورت کو غسل دیا ہے۔ تو 2 روایتیں، ایک روایت یہ کہ حضرت فاطمہ نے وفات سے پہلے نہا لیا، صاف کپڑے پہنے اور دودھ پی لیا، اور حضرت علی سے کہا کہ بس مزید حاجت نہیں ہے دلانے کی، جب میری روح نکلے تو اسی طرح جنازہ پڑھو اور رکھوا لو۔ یہ حضرت فاطمہ کا اجتہاد ہے جس پر عمل ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ علی نے غسل دیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی ڈالا اور وہی کھڑے رہے، نہیں، سمجھاتے رہے۔ جیسے بخاری میں ہے کہ حضرت کی بیٹی زینب، رقیہ، ام کلثوم، ان کی وفات پر حضرت ہی پوری تاکید کرتے رہے اور ام عطیہ انصاریہ نہلا رہی تھی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعد ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی تو ان کی بیوی اسماء بنت امیس اور عبد الرحمن بن عوف کے تعاون سے انہوں نے ابوبکر کو غسل دیا کہ یہ ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے، اصل غسل تو اسماء دے رہی تھی، عبد الرحمن بن عوف نہیں ہوگا، عبد الرحمن بن ابی بکر ہوگا، اور یہ لوگ جو ساتھ ہے یہ انہوں نے سمجھا دیا، طریقہ بتایا۔ کتاب الاداب والاخلاق میں لکھا ہے کسی نے دوسرے کا سلام پہنچایا تو جواب میں وعلیک وعلیہ السلام کا، دونوں صحیح ہے، علیک وعلیہ السلام، وعلیک وعلیہ السلام، کہ ٹھیک لکھا ہے۔ فجر اور عصر نماز میں فرضوں سے پہلے نفل پڑھ سکتے نہیں، عصر سے پہلے تو صحیح ہے، فجر سے پہلے وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے نفل پڑھنا جائز نہیں۔
حج تمتع کرنے والے پر دم تمتع واجب ہے، لیکن جو شخص کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، اگر کوئی روزے نہ رکھ سکے یعنی اس سے روزے فوت ہو گئے تو دم ہی اس کو دینا پڑے گا۔ پوچھنا ہے کہ یہ شخص دم کی استطاعت نہیں رکھتے، قرض لے لے، کیا فرق پڑے گا؟ حج کے لیے قرض لینا جائز ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی۔ نقش بندی ہو ویسے بزرگ مولانا اللہ یار خان کی کتاب دلائل السلوک کیسی کتاب ہے؟ مولانا اللہ یار خان غیر معمولی مضبوط عالم تھے، نہایت متبحر عالم تھے، اس سلسلے میں ان کے بعد کوئی اس پائے کا بزرگ نہیں رہا ہے، خود ان کی کتابیں بیش بہا ہے اور بڑی قیمتی ہے۔ علامہ محمد ابن موسیٰ بن عیسیٰ کمال الدین دمیری کی کتاب حیات الحیوان کیسی اچھی ہے، لیکن نقل کے درجے میں نہ کہ نقد کے درجے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی اور اچھی زندگی عطا فرمائے۔ عربی میں ضاد والے الفاظ میں ضاد کو ضاد پڑھا جائے یا ضاد پڑھا جائے، ضوا نہ پڑھا جائے، یہ تحریف ہے قرآن مجید میں۔ ضالین ضلہ ضلالم نہیں، ضاد ہے، عرب ضاد جانتے نہیں۔ کوئی حدیث میں پیغمبر کا حکم ہے اقرأ القرآن علی لحون العرب، عربوں کے لب و لہجے سے قرآن پڑھو۔ کسی آیت کے اختتام پر گول دائرے کے اوپر لا لکھا ہوا اور اگلے حرف پر تشدید ہو تو ان آیات کو ملا کر پڑھا جائے، دونوں صورت صحیح۔ میرے لیے دعائے صحت، شفا، امتحانات میں کامیابی آمین۔ حضرت دعا فرمائے، مجھ جیسے پر پوڑے نکل آتے ہیں، وضو کا مسئلہ ہوتا ہے، تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، ہر قسم کا گوشت بشمول انڈے کے اور ہر قسم کا مرچ، کالا سرخ ہرا سب بند کر دے 3 مہینے کے لیے، ہر طرف پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جائے گی، فساد خون ہے وہ رک جائے، کاروباری پریشانی ہے دعا فرمائے، کثرت سے استغفار پڑھے اور خوب پڑھے، اور جن کا حق دبایا ہے واپس کرے، کسی کا قرض آیا اور دے نہیں رہے ہو کبھی بھی اللہ سے یہ امید نہ رکھو کہ آپ کے دن اچھے ہو جائیں گے، کہیں اور سے لے لو اور ان کو چکا دو کہ بابا یہ اپنے پیسے لے لو، پھر دیکھو کیسے بہترین ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جنہوں نے اموات کا ذکر کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیماران ہیں اللہ صحت شفا دے، جو اور پریشان ہیں اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے، صلی اللہ تعالی